اللہ والے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک عقلمند باپ ایک عقلمند بیٹے کے پاس گیا اور وہ وقت کا بہت بڑا افسر تھا. اس باپ نے اس کے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور عقلمند بیٹے سے پوچھا کہ میرے بیٹے مجھے یہ بتا کہ اس وقت اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو عقلمند بیٹے نے کہا کہ بابا جی سب سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے میں طاقتور ہوں. باپ نے ہاتھ اوپر سے ہٹائے اور پیچھے جا کر کے بیٹھا اور اس نے کہا بیٹے یہ بتا کہ اللہ کی زمین کے اوپر سب سے کمزور ترین انسان کون ہے؟ تو اس نے کہا بابا جی اس وقت سب سے کمزور ترین انسان میں ہوں. باپ نے حیران ہو کر کے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا بات ہے کہ طاقتور بھی تو اور کمزور بھی تو اور کرسی وہی ہے؟ اس نے کہا کہ بابا جی کرسیوں کے ساتھ بندہ طاقتور نہیں ہوتا. جب آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے میرے کاندھوں کے اوپر تھے اس وقت میں طاقتور تھا. جب دونوں ہاتھ آپ نے اٹھا لیے تو میں کمزور ہوں. باپ سبھی کے اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرے لوگ بھی اچھا کہتے ہیں. اور اچھا انسان وہی ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو لوگ اچھا کہتے ہیں. صابر صاحب کے ساتھ ہماری زندگی کا بہت سا عرصہ گزرا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت والا مقام عطا فرمائے. ہم نے ان کے اندر یہ بات بھی دیکھی کہ وہ چلتے ہوئے عاجزی کے ساتھ چلتے تھے اور نظر جھکا کر کے چلتے تھے جیسے بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے بندہ. اور یہ سنت طریقہ ہے، بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں. زندگی میں ہم نے جتنا وقت ان کے ساتھ گزارا الیک سلیک کے ساتھ ہم نے کبھی ان کو جلال میں نہیں دیکھا، جمال ہی میں دیکھا ہے. پھر ان کے ساتھ ہماری بڑی طلبگاری یہ ہوئی کہ ان کے سارے ہی بچے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا اور ہم نے اس رشتے کو پالنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو وابستہ رکھے. دو باتیں کہہ کر کے دعا کے لیے درخواست کی جاتی ہے، یہ بھول نہ جانا. مفید الوارثین ایک کتاب ہے، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ کی ہے. اس کے صفحہ 8 پہ ایک حدیث نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اتنے وہاں لاتعداد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں. جب مسلمان دعا کر کے ہاتھ اپنے چہرے پہ لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ جس طرح اس نے ان کے لیے مانگا اتنے ہی تو نے بھی عطا فرما. ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، یہ بھی کبھی نہ بھول جانا، جب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور وہ اس جہان میں دعا کرتے ہیں. وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، کیونکہ محنت کرنی، مزدوری کرنی یہ بڑا مشکل کام ہے. کہ بندہ جس کام پہ لگایا وہ کام ٹھیک نہ کرے تو یہ بڑا نقصان والا کام ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ نے دین کے ساتھ لگایا ہے، ہمیں اب محنت کرنی ہے اس کے لیے. اس تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ جب دعا جا کر کے مردوں کو ملتی ہے انہیں وہاں سکون ملتا ہے تو وہ بھی آگے سے ایک دعا کرتے ہیں اس جہان میں. وہ کہتے ہیں اللہ اس وقت تک انہیں نہ مارنا جب تک تو ان کی بخشش نہ فرماتے. تو یہ آج ہم جو دعائیں کرتے ہیں دوسروں کے لیے، اگر ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو اس میں آپ سب رات میری ایک درخواست ہے کہ یہ دعا جب ہم نے کی ہے تو شاید لاتعداد لوگ یہاں دعا کی ہوگی، کریں گے، لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہے. مثلا گاڑی چلاتے ہیں، کروڑ بندہ چلائے، ہر آدمی کا چلانے کا طریقہ جدا ہوگا. کسی نہ کسی جگہ سے دوسرا سمجھ جائے گا کہ بھائی اس نے گاڑی اس طرح چلائی ہے اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اب ہم نے جو دعا کی ہے اس میں 2 لفظ استعمال کیے ہیں. اے اللہ یہ جو کلام پڑھا ہے تو بڑا طاقت والا ہے، تیرے پاس خزانے ہیں، ہم تو غریب بے کس بے بس ہیں. اللہ ان کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان فوت ہوں گے سب کو پہنچا کے دو. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ کے ہاں ان چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہے. 2 لفظوں پہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت یہ قائم ہے. یہ دیکھیے آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، یہ اللہ کی قدرت پہ قائم ہے. اللہ کے کلام میں بھی بڑی طاقت ہے. لیکن کاش کہ مسلمان کے گھر میں اللہ کا قرآن تو موجود ہے،
صبح آپ چکر لگائیں، وہ پوری گلیوں میں عیب کے لیے نا، اپنے لیے سبق کے لیے کسی جگہ سے مسلمان کے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز نہیں آتی. کہاں چلے گئے مسلمان؟ صبح ان کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، شام کو نہیں آتی، دن کو نہیں آتی. بھائی کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس رستے پہ جا رہے ہیں؟ اور آج آدمی اس فیس بک میں اوپر نمبر 1 کا مبلغ اسلام ہے، غلط بات پہ پھیلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دین کا کام کرتا ہوں. صبح کی جماعت فرض ادا نہیں کرتا ہے مبلغ ہے. اصل بات یہ ہے کہ بندہ جو بات کہے اس کے اوپر خود بخود پہلے ٹھیک اترے. یہ میں نے جو گفتگو کی، جن حضرات کے بزرگ چل بسے ہیں ان کے بہت آ کے ہمارے اوپر. یہ ہمارا وجود بھی ماں باپ کی نعمت ہے، یہ ماں باپ کی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ ماں باپ کے وجود کی وجہ سے ہمارا وجود ہے. ان کے حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہم ایک ہی بات کر سکتے ہیں کہ فرض نماز میں جو دعا کی جاتی ہے، جب مسلمان کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس نماز کا پہلا حصہ اس کے ماں باپ کو ملتا ہے. کہ ہماری نماز کا ذریعہ وہ ہمارے ماں باپ بنے. تو اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے بچوں کو صبر عطا فرمائے اور ان کو اچھے بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجتماعی دعا فرما لیں، یہ سب کی طرف سے ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو کچھ کہا سنایا تو اپنی دربار میں قبول فرما. اللہ جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اس کو بھی تو اپنی دربار میں قبول فرما. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان فوت ہوں گے، اللہ سب کو تو ثواب پہنچا، سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ صاحب کو تو نے آخری وقت میں 2 نعمتیں عطا فرمائی، جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن بھی انہیں ملا. اللہ اس کی تو بڑی برکات ہیں. تو ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، عبادہ گاہ کو صبر جمیل عطا فرما. قیامت کے دن ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اللہ قیامت کے دن ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈا کے نیچے جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک.